السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال العلامة ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر تحت باب أمور مستحبة ومكروهة في الصلاة، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهي أن يصلي الرجل مختصرا، رواه البخاري. هكذا ورواه مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. متفق عليه. عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه عز وجل فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه أيضا. وفي لفظ البخاري عن يساره أو تحت قدمه. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے آسمان سے کتاب کو نازل فرمایا اور پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے عبادت کا طریقہ ہم امتیوں کو سکھایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلات کے بعد 12 جمادی الاولیٰ 1442 ہجری مطابق 27 دسمبر 2020 عیسوی، المحرر فی الحدیث، حدیث شریف کا درس ہفتہ واری کتاب الصلاح کے مختلف ابواب پڑھ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک باب شروع کیا تھا ہم نے، نماز میں مستحب یا مکروہ کام. مستحب یعنی اچھے کام جو کرنا چاہیے، جائز ہے، اجازت ہے، اور وہ کام جو مکروہ ہیں. مختلف احادیث ان دونوں چیزوں سے متعلق پڑھ رہے ہیں ہم. آج کی جو حدیثیں ہیں وہ مکروہ کاموں کے متعلق ہیں. حدیث نمبر 287 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں:
منع کیا گیا ہے کہ آدمی مختصر حالت میں نماز پڑھے. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے، اور مسلم میں یہ حدیث ایسے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ آدمی جو ہے اس طریقے سے نماز پڑھے جس کو مختصر نماز کہتے ہیں. مطلب یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خبر دے رہے ہیں، دونوں روایتیں صحیح ہیں. منع کیا گیا ہے ایک حدیث کے لفظ ہے جو مسلم کے الفاظ ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، لیکن بخاری میں اور ایک جگہ یہ ہے کہ منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مسلم میں ہے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ آدمی ایسے نماز پڑھے مختصر کہتے ہیں خاصرہ پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنا. خاصرہ کمر کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے دونوں ہاتھ دونوں کمر پر رکھے، دونوں ہاتھوں کو ایسے رکھے، جو کہ ایک طریقہ ہے. دائیں ہاتھ کو دائیں طرف، بائیں ہاتھ کو بائیں طرف، کمر پر. کمر کے دو حصے ہوتے ہیں نا، ایک رائٹ سائڈ ایک لیفٹ سائڈ کمر کا. تو کمر کی جو ہڈی ہوتی ہے، تو دائیں ہاتھ کو دائیں ہڈی پر، بائیں ہاتھ کو بائیں ہڈی پر، اس کو کہتے ہیں مخاصرہ، مختصرہ. اس طریقے سے دونوں ہاتھوں کو رکھ کر نماز پڑھنا منع ہے، کیونکہ یہ خشوع کے خلاف ہے. بعض کہتے ہیں اس میں تکبر کی نشانی ہے. دیکھیں ایسے آدمی بیٹھا ایسا کر، آپ بہرحال لائیو درس چل رہا ہے، زوم پر نہیں ہے، ورنہ بتاتے آپ کو. یہ درس جو ہے مکسلار پر چل رہا ہے، تو صرف زبانی ہم آپ کو سمجھا سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو کمر کے اوپر ایسے رکھ کر یوں ایک سٹائل ہوتا ہے جیسے ایسے کھڑے رہتے ہیں معلوم، تکبر کی پہچان. اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ صلیب کی نشانی ہے. بہرحال یہ ایک ناپسندیدہ منظر ہوتا ہے. تو نماز اللہ کی عبادت ہے جس میں خشوع واجب ہے، اور خشوع جو ہے اہل علم نے حدیثوں کے روشنی میں اس کو نماز کا رکن قرار دیا ہے. خشوع خضوع رکن ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ہے. اب یہ حرکت کہ کمر پر دونوں ہاتھوں کو رکھ کر ایسے یوں تکبر کی علامت، یہ خشوع کے خلاف ہے. عبادت کر رہا ہے آدمی، اور اللہ انسان کو دیکھتا ہے. اور عبادت پہ احسان یہ ہے کہ آپ ایسے عبادت کرو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا اتنا یاد رکھنا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو ایسے نماز پڑھے گا منع ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ایسی نماز نہیں پڑھنا. کیوں؟ یہ خشوع کے خلاف ہے، یہ خشوع کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے ایمان والے لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، خشوع رکھتے ہیں. تو یہ ایمان والوں کی صفت ہے. اور مومن اللہ کے سامنے عاجز ہوتا ہے. اچھا آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو نماز میں، گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. دونوں میں سے ایک تو ہونا واجب ہے. پہلی شکل افضل ہے، بہتر ہے. نہ ہو تو دوسرا ضروری ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو جب آپ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو عاجزی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ عاجز ہیں. اللہ بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں. وہ قوی ہیں، ہم ضعیف ہیں. وہ غنی ہیں، ہم فقیر ہیں. وہ کسی کا محتاج نہیں، اور سب اس کے محتاج ہیں. انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور وہ تعریفوں والا. تو اللہ تبارک و تعالی جو بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے،
تو اس کے سامنے جب کھڑے ہونا ہے تو کیسے کھڑے ہونا ہے؟ آپ عاجزی انکساری، اور یہ حرکت عاجزی کے خلاف ہے، ایسے کمر پہ ہاتھ رکھ کر کھڑے رہنا متکبرانہ طریقے سے، اس لیے منع کیا گیا۔ دوسری حدیث حضرت انس بن خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا کھانا رکھ دیا جائے، پیش کر دیا جائے، تو تم اس کو کھا لو مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے، اور اپنے رات کے کھانے میں جلدی مت کرو۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ اور ایک دوسری روایت یہ ہے کہ اگر تم میں سے کسی کا عشاء، ایک ہے عشاء ایک ہے عشاء، معلوم ہوگا جو سعودیہ میں رہتے ہیں یا گلف میں رہتے ہیں، عربی سے تھوڑا شغف اگر ہوتا ہے، عشاء نماز عشاء کو کہتے ہیں، جو ابھی پڑھ کر آیا ہوں، اسی لیے تھوڑا دیر بھی ہو گئی تھی درس شروع کرنے میں، آفس میں یہاں جو ہے نماز کے فوری بعد گیٹ نہیں کھولتا ہے وہ حارس، تھوڑا ٹائم لگاتا ہے۔ تو عشاء ڈنر کو کہتے ہیں، رات کا کھانا اردو میں۔ اذا وضع عشاء احدکم، جب تم میں سے کسی کا ڈنر رکھ دیا گیا ہے، یعنی ڈنر پیش ہے آپ کے سامنے، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، اور اقامت کہہ دی گئی ہے مغرب کی یا عشاء کی، وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ، تو تم اب دو چیزیں ہیں آپ کے پاس، ایک کھانا ہے رات کا اور ایک نماز ہے مغرب یا عشاء، کیونکہ اس حدیث میں لفظ نہیں ہے کون سی نماز ہے، ہمارے کتاب میں جو حدیث ہے اس میں لفظ ہے مغرب کا، کیونکہ مغرب سے پہلے کھاتے تھے وہ لوگ، جیسے آج بھی کھاتے ہیں نا بعض لوگ جو ڈیوٹیوں سے آتے ہیں، ڈنر مغرب سے پہلے کر لیتے ہیں۔ صحابہ عشاء کے بعد سوتے تھے نماز کے بعد، ان کی زندگیاں یہ، اسی لیے آپ بولیں گے بھائی مغرب سے پہلے کون سا کھانا ہے بھائی، لائف سٹائل ان کا اور ہمارا الگ ہے۔ وہ لوگ فجر میں اٹھتے تھے، تہجد گزار تھے، تہجد پڑھتے تھے، پھر فجر پڑھتے تھے، اذکار پڑھتے تھے، چاش کی نماز پڑھتے نکل جاتے تھے۔ خیر آج بھی ہے یہاں پر گلف میں تو ہے یہ چیز کہ ارلی مارننگ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، ان کی بھی ایسی تھی، جو بھی محنت کرنا ہے سب، اور پھر جو ہے ظہر سے پہلے تھوڑا لیٹتے تھے وہ لوگ، تھکے ہوئے رہتے تھے، 11:30 بجے سے وقت جو ہے قیلولہ جس کو کہتے ہیں، اس زمانے کا قیلولہ، آج کا قیلولہ ظہر کے بعد ہے، وقت بدل گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، حرام نہیں ہے یہ چیز۔ پھر ظہر پڑھتے تھے، کھانا کھا لیتے تھے، پھر کام میں لگے اپنے، عصر پڑھتے تھے، پھر کام میں لگے، شام ہونے تک ختم۔ اور جیسا کہ میں نے سنا ہے بعض یورپین کنٹریز میں ہے یہ ماحول، مغرب تک ساری چیزیں ہیں، بس مغرب کے بعد کچھ بھی نہیں۔ صحابہ جو ہے مغرب پڑھتے تھے، اب مغرب سے پہلے کھانا کھا لیتے تھے یا مغرب کے فوری بعد کھانا کھا لیتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد ان کا سونے کا، تھکے ہوئے ہیں صبح سے۔ ہمارے پاس الٹا ہے بہت ساری جگہ، رات دن ہے، دن رات ہے۔ حدیث میں یہاں آپ کو تعجب نہیں کرنا پڑے گا، جو ابھی حدیث ہے نا کہ اگر کھانا رکھ دیا جائے، جو انس بن مالک کی حدیث ہے رضی اللہ عنہ، جو باب کی حدیث ہے 288، اگر ڈنر رکھ دیا جائے اور تو تم پہلے کھا لو مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے، اور جلدی مت کرو اپنے کھانے میں، ڈنر میں، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر کی حدیث دوسری جو میں نے پڑھی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کھانا رکھ دیا جائے اور نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی تو تم پہلے کھانا کھاؤ۔ اب دو چار، کھانا کھانا یا نماز پڑھنا، کھانا کھاؤ، عشاء ڈنر، اور جلدی مت کرو یہاں تک کہ تم فارغ ہو جاؤ کھانے سے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں بتاتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا کھانا رکھ دیا جاتا ڈنر کا،
اور نماز کی اقامت کہہ دی جاتی تو نہیں جاتے تھے نماز سے جب تک کہ کھانا نہ کھا لیں، اور کھانا کھاتے کھاتے ان کو امام کی قرات سنائی بھی دیتی تھی، مطلب سنتے تھے امام کی قرات۔ تو معلوم ہوا کہ اگر انسان کے سامنے کھانا ہو اور بھوک لگی ہے تو ایسی صورت میں پہلے وہ کھانا کھا لے۔ علماء کہتے ہیں یہ کیوں ہے؟ کیونکہ نماز میں خشوع واجب ہے، کھانا نہیں کھائے گا خشوع نہیں رہے گا، بھوک لگے گی، درد ہوگا سر میں، پیٹ میں درد، دماغ کھانے کی طرف رہے گا، عبادت کی جلدی ہوگی، پھر سلام پھرنے کی جلدی۔ اور نماز جو ہے بندے اور اپنے رب کے درمیان صلہ ہے، اور اللہ کے سامنے ایک تعلق ہے ایک نماز۔ تو اللہ کے سامنے انسان عاجزی اور انکساری، خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہونا چاہیے، اللہ کی رحمتوں کی امید کرتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، تو تمام مصروفیات سے فارغ ہونا چاہیے۔ میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا، واش روم جانا ہو، بھوک لگی ہو، نیند آ رہی ہو، یہ سارے کام نہ ہو کہ آپ نیند میں نماز پڑھ رہے، بھوک پہ نماز پڑھ رہے، واش روم جانا ہے روک کر نماز پڑھ رہے، غلط ہے یہ سب۔ کیوں؟ تاکہ نماز کا خشوع باقی رہے اور اجر ضائع نہ ہو۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اگر دو معاملہ ہو جائیں، کھانا اور رات کا کھانا، ڈنر اور نماز، تو پہلے کھانا کھاؤ، جلدی مت کرو نماز کو جانے کی جب تک کہ کھانا۔ اور عبداللہ بن عمر جیسے صحابی کا عمل بھی بتایا گیا ہے صحیح بخاری میں کہ وہ کھاتے تھے، نماز اذان ہو گئے، اقامت شروع ہو گئی، نماز شروع ہو گئی، امام کی قرات سن رہے ہیں، اس کے باوجود اپنا کھانا کھاتے تھے۔ کیوں؟ یہ انہوں نے حدیث کو سمجھا تھا، حدیث پر عمل کیا، تاکہ دل جو ہے مشغول نہ ہے، کھانے سے فارغ ہو گئے، کھڑے ہو گئے اللہ کے سامنے پوری خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ تو اس میں جو ہے خشوع کی اہمیت، اور نماز ختم ہونے کا ڈر بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کا معاملہ ہے۔ تو یہ اس حالت میں ہے جہاں دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں، کھانا بھی ہے، نماز بھی ہے، اور بھوک بھی لگ رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے بھوک ہی نہیں لگ رہی آدمی کو، بس گھر والے کہہ رہے ہیں اب کھائیے، وہ تو مشغول نہیں کرے گا نا، وہ تو یہ ذہن میں رکھیے۔ تیسری اور آخری حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو تو وہ اپنے رب سے مناجا کر رہا ہے، بات کر رہا ہے۔ حدیث میں آیا نا کہ انسان جو ہے جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، تو اللہ کہتا ہے دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی، تو یہ مناجا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لہٰذا اگر تھوک آئے تمہیں تو اپنے سامنے مت تھوکنا، اور نہ اپنے دائیں طرف تھوکنا، بلکہ اپنے بائیں سائڈ، لیفٹ سائڈ پیر کے نیچے تھوکنا۔ اس حدیث کو امام بخاری میں مسلم نے روایت کیا ہے، متفق علیہ۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں عن یساری او تحت قدمی ہی ہے، شمال کے جگہ یسار کا لفظ ہے، معنی وہی ہے۔ یہاں دیکھیے مکروہ ہے یہ عمل تھوکنا، ہو سکتا ہے انسان کا تھوک آ جائے، منہ میں پانی نکل جائے، پانی آ جائے، تو سامنے کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو تھوکنا منع ہے۔ دائیں طرف بھی تھوکنا منع ہے، بائیں طرف۔ اچھا، یہ اس زمانے میں مسجد جو ہے فرش نہیں ہوتا تھا، مٹی کی مسجد ہوتی تھی، ٹھیک ہے، یا جیسے کہا کہ پیروں کے نیچے تھوکو۔ آج کل الحمدللہ سہولیات ہیں، ٹیشوز ہیں، کپڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹیشوز ہوتے ہیں، تو آدمی یا رومال ہے اس کے سر پر، اس میں وہ اگر تھوک آ جائے تو تھوک لے اس میں، یا اپنے ٹیشو میں تھوک لے تاکہ خشوع خضوع ختم نہ ہو۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ سامنے منع ہے، دائیں طرف بھی منع ہے، لیفٹ سائڈ پر یا پیروں کے نیچے، دونوں کی گنجائش۔ تو یہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے جو مطلب ایسے یہ عادت نہیں ہے، لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے اچانک منہ میں تھوک آ گیا، تو کیا کرے اب آدمی؟ نماز توڑ کر جائے یا کیا کرے؟ کیسے کرے تھوک کو؟ تو ٹیشو ہے اس کی۔ اچھا، یہ حرکت ہوگی یہاں پر، چاہے وہ مٹی میں تھوکے نیچے، آج کل تو مٹی کی مسجدیں نہیں ہیں، سب فرش ہے ماشاءاللہ۔ گاؤں میں چھوٹے سے معمولی سی مسجد آپ جائیں تو وہاں بھی آپ کو جو ہے فرش، کہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بھائی نہیں مسجد ہے، بھائی
مٹی نہیں ہونی چاہیے، اس میں جو ہے پتھر بچھائیے، تو پتھر، ٹائلز مختلف قسم کے ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو۔ تو ایسی صورت میں آپ اگر تھوکیں گے لیفٹ سائڈ پر تو وہ تو ویسی رہے گی گندگی، مٹی میں تھوڑی چلی جائے گی اندر، یا مٹی اس کے اوپر ڈالنے سے۔ تو اب کیا کریں گے آپ؟ ٹیشو کا استعمال کریں گے۔ اگر جیب میں ٹیشو نہیں ہے اپنے کپڑے کا استعمال کیجیے، لیکن مسجد چونکہ پاک جگہ وہاں مت تھوکیں آپ، اور وہ بھی لیفٹ سائڈ، اپنے کپڑے میں تھوک لیں یا اپنے ٹیشو میں، پیپر میں تھوک لیں۔ تو اس میں جو حرکت ہوگی، کیا یہ حرکت نماز میں منع ہے؟ نہیں، ضرورت کے لیے حرکت کرنا نماز میں منع نہیں ہے۔ جیسا کہ سامنے کی صف میں جگہ بن گئی، آپ آگے بڑھ گئے، آپ نے اس جگہ کو پر کر دیا، ٹھیک ہے، ہٹنا پڑا، ایک آدمی دائیں طرف سے چلا گیا تو آپ کو ہٹنا پڑا صف کو مکمل کرنے کے لیے۔ یہ ضروری حرکتیں ہیں جو نماز میں کی جا سکتی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو روکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے حدیثوں کو سمجھ کر حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔